السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ آج پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ سید ذیشان حیدر صاحب موجود ہیں۔ آج ان سے جو ہے وہ تجزیہ لیں گے۔ اس وقت اگر صورتحال کی بات کریں تو ایک طرف کرونا ہے، دوسری طرف لاک ڈاؤن ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ ویکسین کی جو ہے وہ شارٹیج سامنے آ رہی ہے۔ ویکسین جو ہے نہیں مل رہی۔ اگر ہسپتالوں کی بات کریں یا جہاں جہاں لگ رہی تھی، پہلے حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 60 سال سے عمر سے جو بڑے لوگ ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو لگائی جائے گی، لیکن ابھی تک بھی جو ہے ان تک جو پہنچ نہیں رہی، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اس والے سے ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب ہیں۔ جی سر، بھی آگے اور لاک ڈاؤن بھی پہلے کی طرح لگ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی خاص اسٹریٹجی نہیں بنائے گی لوگوں کے حوالے سے۔ اور اب تیسرا جو ہے مسئلہ درپیش ہے ویکسین کا، ترقی پذیر ممالک میں ویکسین پہنچ گئی ہے، لیکن ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک میں ابھی تک ویکسین نہیں پہنچی۔ اپنی بنانی تو ایک طرف، لیکن باہر سے بھی نہیں پہنچ سکی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ بالکل، تھینک یو سہیب۔ دیکھیے، کہتے ہیں نا جی کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں بجٹ کتنا ہوگا، کھربوں میں بجٹ ہے ہمارا۔ میں آپ کو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں بند کرنا چاہیے، شارٹ اور پریسائز اس کی بات کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کرونا ہے، دنیا کا سب سے بڑا، اور بالخصوص پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کرونا کا ہے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی جانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ کی قیمتی جانیں جا رہی ہیں، اور ذہنی طور پہ بھی پوری عوام جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکی ہے اس کی وجہ سے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کھربوں کھربوں کا بجٹ ہے آپ کے پاس، ریاست پاکستان کے پاس، اگر آپ اس میں سے ایمانداری کے ساتھ 50 ارب، جو کہ کچھ بھی نہیں، سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، ایسے ہی اگر آپ یہ لگا دیں اس کرونا ویکسین اور اس کی ڈسٹریبیوشن چینل کے اوپر، تو 3 ماہ کے اندر کرونا ختم ہو جائے گا پاکستان سے۔ 3 منتھس کے اندر پاکستان سے کرونا ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کی بہت ساری اس میں تھیوریز ہیں، الزامات والی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الزامات کی بات نہیں ہوتی۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ کس کو، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اتنی رقم کے اندر اگر آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کھول دیں، اس پہ آپ کیپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ایسے اگر آپ سے جو ایسے ہے نہیں یہ مینج ہو پا رہا کسی ریزن کی وجہ سے، اگر آپ نہیں وہ کر پا رہے، تو آپ وہ اس کو کھول دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی آپ نے اس کے اوپر ریگولیٹ کیا ہوا ہے، پرائس آپ سیٹ نہیں کر رہے، اور یہاں پہ ایک ایک جان جو ضائع ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ کی سستی کی وجہ سے ایک جان بھی ضائع ہو رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار؟ ایسے حکومت ذمہ دار ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اب اس پہ سوچا جائے کہ بھی کیوں نہیں کر رہے، کیا نہیں کر رہے، کس طرف بندہ روئے، کیا ان کو کرے، کیا کہے۔ اچھا سر، اس حوالے سے جو میری ایک رائے ہے وہ لوگوں کے، سوشل میڈیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا جو ہے نا حکومت ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے لاک ڈاؤن کرونا اس سچویشن کو، تاکہ جو بعد میں پرفارمنس کا آئے کہ جی دیکھیں 2 سال تو ہمارے کرونا سے لڑتے ہوئے ہو گئے، پوری دنیا میں یہ جو حکومت کی پرفارمنس پہ سوالات ہوں گے، اس سے بچنے کے لیے بھی جو ہے اس کو ان چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کی سیاست یا باقی جو چیزیں ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ کرونا ہے، کیونکہ اگر وہ احتجاج یا دوسری طرف سے آتے ہیں تو لاک ڈاؤن کا جو ان کا ہے وہ استعمال کیا جا سکے پتہ، اور اس طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جا سکے، جی دیکھیں ہم یہ کر رہے تھے، لیکن یہ لاک ڈاؤن، یہ کرونا، یہ اس کے پیچھے جو ہے حکومت اپنی کارکردگی چھپانا چاہتی ہے۔ آپ اس جو رائے ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ جی، میں اس سے میرا تھوڑا سا نقطۂ نظر تھوڑا سا مختلف ہے اس سے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس کو لٹکا لیں، سال سے زیادہ نہیں لٹکا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر لٹکا لیں، پہلی بات تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لٹکانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، وہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے وہ اپنا سیاسی فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور ہر حکومت اٹھاتی ہے، اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو آپ کی تحریک ختم ہو گئی یا جان توڑ گئی، عقل مند دانش مندانہ فیصلہ تھا پی ڈی ایم کا، کیونکہ اس صورتحال کے اندر کوئی بھی اپنی جان کو رسک لے کر وہ نہیں نکلتا، اور نکلنا بھی نہیں چاہیے تھا، اور جس طرح سے وہ وائرس پھیل رہا ہے، یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا۔
اور اگر انہوں نے مؤخر کر دیا لانگ مارچ کو، یہ اس کا موسم نہیں تھا. انہوں نے پہلے بھی انہوں نے غلطی کی جو پچھلی بار بھی اس وقت کورونا کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا، اور لاہور کے اندر جو کچھ کیا. میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ لاہور کا جلسہ اتنا زیادہ کامیاب جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، لیکن اتنا زیادہ کامیاب شاید اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکا کہ کورونا کا بہرحال خوف ہے اور جان سب کو پیاری ہوتی ہے. تو وہ فائدہ ضرور اٹھائے گی گورنمنٹ، اور اس پہ آپ کی بات یہاں تک میں ضرور اس چیز سے سہمت ہوں کہ وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس پریشر کو کورونا کی طرف، کہ کورونا کی وجہ سے اکانومی، کورونا کی وجہ سے، یہ ایک ریشنل ایک لاجک پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو عوام کا جو حافظہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ سیاستدان کو یہ ہوتا ہے کہ بلنڈر کر لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ چیز کام چل جاتا ہے، پکڑتے نہیں جاتے. نقصان یہ ایسے ہے ہی کہ ابھی تو جو ان کو بینیفٹ مل رہا ہے کورونا کی، جیسے کورونا جیسے ہی نیچے جائے گا، لیکن اس کے جو معاشی نقصانات ہیں وہ یہ ایکسیپٹ عوام نہیں کرے گی، وہ بھول جائے گی. دیکھیں میاں صاحب کے، میں آپ کو اور مثال دوں، ایک بڑی مثال دوں کہ جب لوڈ شیڈنگ قہر ڈھا رہی تھی پاکستان کے اندر، اس وقت بالکل سر، پیپلز ہماری عوام پارٹی کے کہتی دور میں کوئی مسیحا آئے جو ہمیں اس لوڈ شیڈنگ سے نکال دے، کچھ بھی کرو لوڈ شیڈنگ سے نکال دو، رینٹل لے آؤ، جتنی مہنگی بجلی دیتے ہو دو، لیکن لوڈ شیڈنگ سے عذاب سے ہمیں نکالو. وہ کر ایسے ہی دیا میاں صاحب نے، جو ہے وہ آپ کو لگا دیے. اب ان کے اوپر عوام کہتی ہے یار دیکھیں جی لوٹ لیا. عوام کا جو ہے نا وہ اب اس میں یہ دیکھیں لوٹ لیا، اتنا مہنگی دے دی جی ایل این جی. اس وقت کسی کو نہیں تھا. اس وقت ٹھیک ہے کورونا کے اوپر آپ جو مرضی ڈالیں، لیکن جیسے ہی کورونا جائے گا اور عوام واپس آئے گی، جو معاشی نقصانات ہوئے ہیں، اکنامک امپیکٹ ہے، وہ تو آنا ہے، اور اس سے گورنمنٹ نہیں بچ سکے. جو بھوکا ہوگا وہ یہ تو نہیں کہے گا ٹھیک ہے جی کورونا کی وجہ سے میں بھوکا ہوں، وہ تو کہے گا جی آپ کی وجہ سے میں بھوکا ہوں. جسے میڈیکل فیسلٹی نہیں ملے گی وہ آپ کو ہی گریبان پکڑے گا، وہ یہ تو نہیں کہے گا جی کورونا قصور ہوا. تو جو اب وہ آپ اس کو اپنا وہ چورن نہیں بیچ سکیں گے. اور اگر یہ سوچ ہے تو غلط ہے، اور میرا نہیں خیال کہ نا سمجھ تو یہ ہیں لیکن اتنے زیادہ نادان نہیں ہیں. تو میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، ان کی گورننس یا اس کا جو ہے وہ مطلب ایشو آ رہا ہے، پرفارمنس کا خود کا ایشو آ رہا ہے، وہ اتنی سنجیدگی نہیں لے رہے، یہ ان کے اندر اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. دیکھیے جی، ایک نہ ول ہے، نہ کیپیبلٹی ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ اہلیت ہے، نہ طاقت ہے. ان کے ترجیحات ہی فرق ہے. ان کے مشیر، دیکھیں مشیر سے اب دیکھیں حال ہی میں کیا ہوا ہے، جو بھارت کے ساتھ ہم گندہ منگوا رہے ہیں، چینی منگوا رہے ہیں، نہیں جی ہم نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں منگوا رہے. او بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ بات تھی کہ بھئی آپ نے ایک اتنی بڑی بات، آپ کے جو ہے دشمن کے ساتھ آپ نے تجارت کھولنے کی بات اسی میں پاس ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. تو یہ بیسیکلی فیلر تھا. اور میں ایسے ہی ہے. یہ نادانی، اس کو میں نادانی یا اس میں ان کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کے اوپر سوال کیوں میں نے اٹھایا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت. دیکھیں اگر آپ کو مقصود تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں تو آپ کو صحیح موسم کا انتخاب کرنا چاہیے تھا اور صحیح پروڈکٹ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. اس وقت آٹا چینی کا کوئی قحط یا شارٹیج نہیں ہے مارکیٹ میں، لوگ تنگ نہیں ہیں، یہ منگوا کر آپ ریلیف نہیں دے رہے. دوسری چیز یہ ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، اس سے آپ ایگری ہوں گے. دوسری چیز بالکل یہ ہے کہ جب آپ باہر سے امپورٹ کریں گے، لوکل پروڈیوسر ناراض ہوگا، لوکل آڑتی کے پاس جو اسٹاکسٹ ہے وہ ناراض ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. بالکل ناراض ہوگا. اس نے بھی آپ پروپیگنڈا کرنا جی بھارت سے منگوا رہے ہیں، بھارت سے منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا جو سارا وہ نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم خیر سگالی کا اور ہم ٹریڈ کا اور خطے کی بہتری کا اور وغیرہ وغیرہ، اور جو وہ سارا وہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایک بہت بڑی فورس آ گئی. کرنے والا کام یہ تھا، اس وقت آپ کے ملک میں کورونا کی وجہ سے کرائسس ہے، ہر بندہ سفر کر، آپ کورونا ویکسین منگواتے ہیں انڈیا سے، اس پہ کسی کو تو سر لے لیتے پاکستانی کورونا ویکسین بھارت سے، کیونکہ بھارت تو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے اور حلف ملک ہے، دیکھیں تو لے لیتے ہم. جی جان ہے تو جان ہے، اور یہ پہلی بار نہیں آ رہی. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو میڈیسن جو ہے، دیز میڈیسنز یہ فرسٹ ٹائم نہیں آ رہی. This is perhaps the second time which would have been
اور پہلے بھی منگوائی گئی ہیں, اور پہلے جو منگوائی گئی ہیں وہ اس میں اتنی کروشل میڈیسن نہیں تھی, جان لائف سیونگ ایسی میڈیسن نہیں تھی. وٹامنز بھی منگوا لیے گئے اور مختلف اشیاء اس کور کے اندر منگوائی گئی. اس پہ بھی کوئی رپورٹ آئے گی یا آئی ہے, آ جائے گی ایک دن منظر عام پہ. لیکن یہ جو کرونا ہے یہ واقعی لائف سیونگ چیز ہے, اور جس کا میں نے پہلے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ بہت سارے جو نقصانات کرونا کے ہو رہے ہیں ملک کے اندر, اس سے بچنے کا طریقہ یہی ویکسین ہے. اور ویکسین اگر بھارت میں موجود تھی تو اس کو منگوانا چاہیے تھا. دیکھیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے, کڑوا گھونٹ پی کر ہم جان بچانے کے لیے عوام جو ہے ان کا نیریٹو, ان کا بیانیہ قبول کر لیتی, اور وہ ایک راستہ کھل جاتا. اس پہ ریزسٹنس کسی طرف سے نہیں آنا تھا, نہ آپ کا کوئی لوکل پروڈیوسر تھا, نہ آپ کا لوکل ویکسین بن رہی ہے اس کی طرف سے آپ کو ریزسٹنس آنا تھا. ٹھیک ہے جی, تو ہر بندے نے وہ ہاتھ لے لینا تھا اور آپ کا ایک راستہ کھل جانا تھا. اس کے بعد پھر آٹا بھی منگوا لیں چینی پر. اگر آپ چاہ رہے تھے حالات کو نارملائز کرنا, میں اس وقت ان کے ایک کہتے ہیں نا مشیر کا کام کروں, بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے مشیروں نے ان کو پالیٹکس از آل دا گیم آف ٹائمنگ. ٹھیک ہے, یہ ٹائمنگ درست نہیں تھی, یہ پروڈکٹ یہ موو. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے فیلر سے ہی پھینکے کہ بھی ہم نے ایک بیان دے دیا, انہوں نے جنہوں نے کنہوں نے جو مطلب کرتے ہیں کرتا دھرتا ہے ہمارے, انہوں نے ایسا ایسا فیلرز دیے, تو کتابت ہو گئی یہ چیزیں کتابت بیان صحیح ایک سٹیپس لے رہے تھے, دیکھ رہے تھے عوام کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے, تو سب کچھ دیکھتے رہے. لیکن اس کے بعد یہ جو موو تھا یہ اس نے وہ کافی سارا کچھ ریورس کر دیا, الٹا بیک لیش آ گئے. تو یہ ایک دانشمندانہ موو نہیں تھی. تو ان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ سین مائنڈ یا وزڈم کی کمی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر. اور مجھے ان سے بھی گلا نہیں ہے. دیکھیں مجھے دکھ جو ہوتا ہے ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دانشوروں سے ہوتا ہے کہ ایک نقطہ ہے اس وقت, ایک نقطہ ہے سب سے اہم چیز پاکستان میں جو پرابلم ہے اس وقت, ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, سب سے زیادہ اس وقت ہے کرونا, جو ذہنی طور پہ بھی عوام مفلوج ہوئی ہے, اکنامک طریق بھی مفلوج ہوئی ہے, اور ہیلتھ کا بھی ستیہ ناش ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے, آپ لاک ڈاؤن لگاتے رہیں, آپ ماسک پہناتے رہیں, آپ 36 اور چیزیں کر دیں, یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے. لیکن اس کے سولوشن جو ہے نا, جو واقعی ٹینجیبل سولوشن, دیٹ از ویکسین. ٹھیک ہے, جب اور ویکسین کے لیے یو نیڈ ٹو اسپینڈ منی اینڈ ڈو اٹ آن وار فوٹنگ بیسس. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے آپ ایڈ کے اندر ویکسین لے رہے ہیں اور لگائی جا رہے ہیں اور آپ چیمپئن بنے ہوئے ہیں. آپ نے ابھی تک کتنی ویکسین خریدی ہے, اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ پاکستان نے کتنا پیسہ لگایا ہے ویکسین خریدنے پر؟ مطلب بجٹ الوکیٹ کرنا اور بات ہوتی ہے, آج ہی کہ اتنا کر دیا, کتنے ملینز کی, کتنے بلینز کی, کتنے کروڑ کی ویکسین خریدی ہے, یہ ایک سوال ہے. This is the question that needs to be answered. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی انہوں نے جو ہے نہیں اس پہ اسپینڈ کر رہے, اور وہ کرنی چاہیے, اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم پرائیویٹ سیکٹر کو کھول دیں. اتنے مخیر حضرات پاکستان میں موجود ہیں, اتنی این جی او موجود ہیں جو کہ آپ کے عوام کو لا کر باہر سے دے دیں گے. اتنے درد دل رکھنے والے پاکستانی موجود ہیں آپ کے ملک کے اندر. یہ وہی ملک ہے جس کے اندر جو ہے آپ کے ایدی صاحب بھی رہ چکے ہیں, خود شوکت خان نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور وہ بھی ادارہ ایسے ہزاروں فلاحی ادارے موجود ہیں. آپ لیکن ایک پالیسی تو لائیں اور پالیسی کو امپلیمنٹ وار فوٹنگ پہ کریں. یہ حالت جنگ ہے, جنگ کے اندر 7 دن کے پلان نہیں بنائے جاتے, جنگ کے اندر 24 گھنٹے کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. اس چیز کو وہ یہ کام ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ہے کہ آپ اس جنگ کو, اس جو آگ لگی ہوئی ہے کرونا کے نام کی, اس کو محسوس کریں اور اس کو جو وہ حلقے جو کہ فیصلہ ساز حلقے ہیں ان تک اس شدت سے پہنچائیں. یہ ہماری انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ہم سیاست بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, ہم بیٹھ کر انٹرنیشنل ریلیشن ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی بٹ ٹائم تھوڑا, یہ بس 1 منٹ میں جو ہے نا یہ فائنل کلوز کر لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بھارت سے اگر ٹریڈ کرنی تھی تو ویکسین لیتے, اور دوسرا اس وقت جو ہے اس حوالے سے کوئی بیل آؤٹ پیکج ہوتا کہ جو سارا فوکس جو ہے وہ ویکسین پہ ہوتا ہے, ویکسین آتی ہے اور سب کو جو ہے وہ لگ جاتی. ایگزیکٹلی, اور اسی سے آپ کی جو ہے ملک دوبارہ پٹری پہ آ سکتا ہے. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں. ویکسین آج منگوا لیں,
پرائیویٹ سیکٹر سے منگوا لیں، مہینے بعد منگوا لیں، 6 مہینے بعد منگوا لیں، آپ کو نجات اس جو آپ کی کرائسس ہے وہ ویکسین ہی. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آج اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں. بہت شکریہ.